دونوں کی تفصیلات بھی رکھوں گا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سجدہ سہو کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 3 رکعت پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے 3 رکعت پڑھائی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اپنے گھر میں داخل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور گھر میں داخل ہو گئے. ٹھیک. اس کے بعد صحابہ پہنچے اور کہا اللہ کے رسول کیا نماز میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ تو کہا آپ نے آج جو ہے 3 رکعت ہی نماز پڑھائی. تو کہا میں نے 3 پڑھائی. آپ نے کہا کوئی اور ہے جو بولیں گا؟ تو ایک اور صحابی نے کہا اللہ کے رسول ہاں آپ نے 3 رکعت نماز پڑھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھی. 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا. ٹھیک. اب یہ دوسرا طریقہ آ رہا ہے. وہ پہلی روایت جو میں نے جمع کی تھی وہ پہلے طریقے کے بارے میں تھی، وہ نماز کے اندر کا ہے، یہ نماز کے باہر کا ہے. اس لیے میں نے کہا سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. سلام سے پہلے مطلب نماز میں جب غلطی یاد آ جائے، سلام کی بات کا مطلب نماز کے بعد کوئی غلطی یاد آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چلے گئے. 3 رکعت پڑھی تھی. صحابہ پہنچے، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول آپ نے کم پڑھائی. آپ نے کہا کیا بات ہے عبدالرحمن؟ ابوبکر صدیق آئے کہ اللہ کے رسول ہاں آپ نے کم پڑھائی. تو اللہ کے رسول آئے، 1 رکعت پڑھائی، چونکہ آپ نے 3 ہی پڑھائی تھی نا، 1 رکعت پڑھائی. 1 رکعت پڑھانے کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سلام پھیرے. سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا. یہ ہوا سلام کے بعد کے سجدے سہو کا طریقہ.